بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومین. سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین. صلوات پڑھے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتبروا یا اولی الالباب. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. 2 مہینہ 8 دن مسلسل آپ عزاء امام حسین میں مشغول ہیں. یہ عبادت، یہ عزاداری، یہ گریہ، یہ پرسہ جو خدمت امام زمانہ میں دیا جا رہا ہے، خدا ہم سب کے ان پرسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جس مقصد زندگی کو لے کر فرش عزا پہ تشریف لاتے ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں، کامرانیاں نصیب فرما دیں. میرے برادر عزیز بہت اچھی باتیں، اچھے عرائض آپ کی خدمت میں رکھ رہے تھے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا آپ کی مجالس کا عموماً ٹاپک کیا رہتا ہے، کیونکہ ہر خطیب اپنے میدان میں خطابت کرتا ہے. کوئی زیادہ مناظراتی گفتگو کرتا ہے، کوئی تفسیری مباحث پڑھتا ہے. تو ہر پھول کا اپنا رنگ ہوتا ہے، ہر کسی کی اپنی خوشبو ہوتی ہے.
اور میں کہتا ہوں خطیبوں کا کوئی کمال نہیں ہے، خطیب کی حیثیت اس لاؤڈ کی طرح ہے. لاؤڈ صرف آواز دیتا ہے، پیچھے جتنے مطالب ہیں اور کمالات ہیں وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے. کل ایسا تو نہیں آپ بولیں کہ یہ لاؤڈ بڑا مقدس ہے کیونکہ اس سے نوحوں کی آواز آ رہی ہے. تو کمال لاؤڈ کا نہیں ہے، کمال اس آواز کا ہے جو مائک پہ آ رہی ہے اور لاؤڈ سے نکل رہی ہے. تو خطیب کے گلے سے جو آواز آتی ہے، جو مطالب آتے ہیں، وہ خطیب کا کمال نہیں، وہ مطالب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے. ہمیں اگر عزت مل رہی ہے تو درے اہل بیت سے مل رہی ہے. کہ میں برملا کہہ رہا ہوں کہ آج بھی اگر خدا نے شیعوں کو عزت دی ہے، یعنی آج اس عالم میں کہ 40,000 مسلمان مار دیے جائیں، پوری امت کا سر جھکا ہے، شیعت کا سر بلند ہے. آج آپ شرمندہ نہیں ہو سکتے، آپ بول سکتے ہیں کہ ہم نے مظلوم کی مدد کی ہوئی ہے. کہ میں نے کہا کہ خیبر میں بھی مسلمان تھے، خندق میں بھی مسلمان تھے، تلواریں سب کے پاس تھیں، زور آور بہت تھے، لیکن سب انتظار میں تھے کہ علی کب عمرو کو مارے گا. مدینے میں سارے اصحاب تھے لیکن سب انتظار میں تھے کہ حسین یزید کے مقابلے میں کب جائے گا. کبھی بھی کسی زمانے میں مسلمانوں کی کمی نہیں رہی، جبکہ نبی للکار کے بول رہے ہیں کون ہے جو اس بدبخت کے منہ کو بند کرے، کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے. سب بیٹھے ہیں لیکن اٹھا کون؟ امیر المؤمنین. مدینے والے بیٹھے رہے، کسی کو نہیں پتا یزید فاسق ہے، فاجر ہے، یا دین خدا کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن مقابلے میں اٹھا کون؟ حسین ابن علی. تو میں کہتا ہوں آج بھی 1 ارب مسلمان بیٹھے ہیں لیکن سارے کے سارے اس انتظار میں ہیں کہ شیعہ اسرائیل کو کب مارے گا. یہ مقام فخر ہے کہ آج بھی دشمنوں کے مقابلے میں اگر سیسی پلائی دیوار کی طرح کوئی کھڑا ہے وہ علی کا ماننے والا ہے. تو کل کے یزید بھی حسین سے ڈر رہے تھے، کل کے مرہب بھی علی سے ڈر رہے تھے، آج کے بے ظالم بھی اگر کسی سے ڈرتے ہیں تو وہ حسین کا نعرہ لگانے والوں سے ڈرتے ہیں. نیتنیاہو سے پوچھا کہ آپ کسی اور مسلمان سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تو کہنے لگا کہ ہم سب کو ٹیبل پہ بٹھا کے ان کے ضمیر بھی خرید لیتے ہیں، پیسے دے کے ان کے اصولوں کا بھی ستیہ ناش کر دیتے ہیں، لیکن یہ شیعہ واحد قوم ہے جو کبھی جھکی نہیں، کبھی بکی نہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین حیدری. آج آپ کی قوت دشمن کے سامنے ہے، آپ کی طاقت دشمن کے سامنے ہے. شیعہ اگر زندہ ہے تو امام حسین کے نظریے کی وجہ سے زندہ ہے. شیعہ کا وجود ہے تو آئیڈیالوجی آف امام حسین کی وجہ سے ہے. کسی نے کہا کہ مولانا یہ حدیث رسول ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے. تو کہا کہ آج اگر اس کشتی کو ہم دکھائیں تو کہاں دکھائیں؟ یہ ایک ایسی کشتی ہے جو ہر بندے کو اپنے اندر سوار کرے گی، سمائے گی. تو کہا یہ کشتی کہاں نظر آئے گی؟ تو نوح کی کشتی بنی تھی لکڑی سے، حسین کی کشتی کس چیز سے بنی ہے؟ مولا کی کشتی کو کون بنائے گا؟ اینٹوں سے بنی ہے، لوہے سے بنی ہے، لکڑی سے بنی ہے. کہ یہ چراغ بھی ہے، نجات بھی ہے، اور یہ جب چلتی ہے تو لوگ اس کے اندر سوار ہوتے ہیں. فرمایا جو سوار ہوا وہ بچا، جو سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہوا. ایک ایسی کشتی ہے جو لوگوں کو جنت کے دروازے تک لے کر جاتی ہے. تو میں نے کہا 5 منٹ کے لیے سوچو تو صحیح، یہ کشتی کس چیز سے بنی ہے؟ اینٹوں سے بنی ہے، دیواروں سے بنی ہے، لوہے سے بنی ہے. نوح کی کشتی بنی تھی لکڑی سے، اور جو سوار نہ ہوا وہ کس چیز سے مرا؟ پانی سے. آج اگر کوئی سوار نہیں ہوگا وہ کس چیز سے مرے گا؟ آج علت ہلاکت کیا ہے؟ کہ آپ کسی کو بولے اگر امام حسین کی کشتی میں سوار نہیں ہوگے تو ہلاک ہو جاؤ گے، پوچھے گا نا کس چیز سے ہلاک ہو جاؤں گا؟ نوح والے مرے پانی کی وجہ سے، اور اس زمانے میں جس کشتی نے بچایا وہ کس چیز سے بنی تھی؟ لکڑی سے بنی تھی.
چلانے والے حسین ہیں، لیکن کشتی کس چیز سے بنی ہے؟ کشتی کا بدن، کشتی کی باڈی کس چیز سے بنی ہے؟ مطلب اس کشتی میں اتنی اٹریکشن تو ہونا کہ ہر بندہ چڑھے۔ میں پانی میں ڈوب رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ لکڑی تیرتی ہے اور لکڑی پہ بیٹھوں گا تو بچوں گا۔ آج کا معاشرہ تباہی کی طرف جائے، اور وہ معاشرے کو کون سی چیز اٹریکٹ کرے گی کہ یہ سوچے اگر اس کشتی میں چڑھا تو بچوں گا، اگر نہ چڑھا تو نہ بچوں گا۔ تو علماء کہتے ہیں اس کشتی کو لکڑی نہیں بنائے گی، اس کشتی کو لوہا نہیں بنائے گا، کہ اس کشتی کی اینٹ اینٹ کا نام کیا ہے؟ کہ ہر شیعہ کا وجود کشتی حسین کی اینٹ ہے۔ یہ آپ کا وجود ہے جس سے کشتی حسین بنتی ہے۔ آپ کے وجود میں کیا ہے؟ فکر حسین ہے، کہ جب آپ اس فکر سے کشتی بناتے ہو۔ کسی نے کہا مولانا یہ کشتی چلتی بھی ہے؟ میں نے کہا چلتی بھی ہے، تجھے دکھاؤں گا بھی۔ کہ کہاں چلتی ہوئی نظر آتی ہے؟ میں نے کہا 40 میں آ جاؤ، 21 ملین کی کشتی تجھے حسین کی طرف جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہاں، آج CNN والا، BBC والا، وہاں پہ سنی بھی ملا، وہاں پہ فلسطینی بھی ملا، وہاں پہ جو آپ کے عقیدے کو نہیں مانتا وہ بھی ملا، وہاں پہ انگریز بھی آیا، وہاں پہ ہندو بھی آیا، وہاں پہ کرسچن بھی آیا۔ ارے یہ کیسی کشتی ہے جو سب کو کھینچ رہی ہے؟ کون ہے اس کشتی کو چلانے والا؟ فرمایا ہر وہ فرد جو حسین کو مانتا ہے، فکر حسین کو رکھتا ہے۔ اب کون سی چیز ہے جو اٹریکٹ کر رہی ہے؟ فرمایا اس زمانے میں سب سے زیادہ جس چیز کو خطرہ ہے وہ انسانیت کو خطرہ ہے۔ آج انسان نما حیوان آپ کو نظر آئیں گے، فرق نہیں پڑتا 42,000 لوگ مر جائیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم انسان ہیں، اپنے دفاع میں مار رہے ہیں۔ آج حیا لوٹا جا رہا ہے، آج غیرتیں لوٹی جا رہی ہیں، آج تمیز ختم ہو گئی کہ مرد کے لیے عورت بنی یا عورت کے لیے مرد بنا۔ فرمایا اس زمانے میں، نبیوں کے زمانے میں ایک چیز قوموں کو ہلاک کر رہی تھی۔ قوم لوط تباہ ہوئی فعل لوط کی وجہ سے، قوم ابراہیم تباہ ہوئی بت پرستی کی وجہ سے، قوم نوح تباہ ہوئی شرک کی وجہ سے۔ فرمایا یہ وہ زمانہ جس میں کشتی حسین لوگوں کو بچائے گی۔ فرمایا وہ بیماریاں جو خاص طور پہ ہر نبی کے زمانے میں تھی، آخری زمانے میں ہر بیماری آ جائے گی۔ اور فرمایا اگر نسلیں بچیں گی تو کشتی حسین کی وجہ سے، کہ دنیا کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں لیکن حسین کا فرش تیری نسلوں کو بچا رہا ہے۔ واللہ کسی قوم میں اتنے لیکچر نہیں ہوتے جتنے قوم شیعہ کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ ورلڈ گنیز بک کا ریکارڈ بن سکتا ہے کہ میں نے صرف شمالی لاہور کا ریکارڈ نکالا، کہتے ہیں مولانا صرف 2 مہینوں میں 2,500 مجالس ہوتی ہیں لاہور کے ایک حصے میں، 2,500 مجلسیں لاہور کے ایک حصے میں ہوتی ہیں۔ کسی قوم میں اتنے لیکچر نہیں ہوتے، دروس نہیں ہوتے، مفاہیم نہیں دیے جاتے جتنے مکتب اہل بیت میں۔ ایک طرف انسانیت کا قتل، دوسری طرف یہ کشتی حسین ہے جو پیغام انسانیت دیتی ہے۔ میں نے کہا اس کشتی کو نمایاں طور پہ دیکھنا ہے تو کبھی اپنے بچے کو 40 لے جا، آ کر دیکھ، بتا دنیا میں وہ کون سا راستہ ہے جہاں اتنی خدمت کی جاتی ہو جتنی اس راستے میں کی جاتی ہے۔ کسی نے کہا مولانا ایک راستے کا ذکر قرآن میں ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ایک راستہ ہے جہاں نعمت ہی نعمت ہے۔ کہ اگر فزیکل یہ راستہ کسی کو دکھانا ہو، میں نے کہا دنیا 2 کلومیٹر کا بھی نہیں دکھا سکتی، ہم 80 کلومیٹر کا راستہ دکھائیں گے، جس کے ہر میٹر پہ نعمت ہے، ہر میٹر پہ خدمت ہے۔ کہ 21 ملین لوگوں میں سے کسی ایک سے پوچھو کہ قبلہ بھوکے تو نہیں، کہے گا نہیں میں سیراب ہوں، پیاسے تو نہیں، کہے گا نہیں میں سیراب ہوں۔ یہ کیسا راستہ ہے جہاں خدمت ہی خدمت ہے، جہاں انسانیت کی خدمت ہے۔ جو ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں ذرا کربلا میں آ کے دیکھیں تو صحیح، 55 ڈگری کی گرمی میں کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی پاؤں دبا رہا ہے، کوئی کسی کے لیے بستر بچھا رہا ہے۔ ارے یہاں پہ کوئی کسی کو 5,000 بھی دے، 2 دن کے لیے کھانا بھی کھلائے تو احسان جتلاتا ہے کہ ہم نے آپ کو کھانا کھلایا تھا، آپ فقیر تھے ہم نے آپ کی مدد کی تھی، آپ ان پڑھ تھے ہم نے آپ کو پڑھایا تھا۔ لیکن یہ عجیب ہے کربلا کی زمین، یہاں کھلانے والا جسے کھلاتا ہے کہتا ہے تیرا احسان ہے کہ تو میرے در پہ آیا اور کھانا کھانے کے لیے آیا۔ کربلا انسان کو شبیہ اصحاب حسین بنا دیتی ہے۔
تو اپنی قدر و قیمت کو جانو کہ آپ اس کشتی کا حصہ ہو جو حسین کی کشتی ہے. اب کہیں ایسا نہ ہو کوئی کشتی کو سوراخ کرے. خطرہ کشتی کو کس سے ہے؟ اس سوار سے ہے جو کشتی پہ سوار ہو جائے اور کشتی حسین کوئی سوراخ کر دے. اب میری ذمہ داری بنتی ہے، اگر اتنی بڑی ذمہ داری امام حسین نے مجھے دی ہے اور مجھے اپنی کشتی کا حصہ بنایا ہے. آج دنیا میں نام حسین کو بلند کون کر رہا ہے؟ شیعہ کر رہا ہے نا. آج ایثار کون کر رہا ہے؟ شیعہ کر رہا ہے نا. یہ موقف کنہوں نے لگائے ہیں؟ شیعوں نے لگائے نا. یہ کھانا کون کھلا رہا ہے؟ شیعہ کھلا رہا ہے. یہ سبیلے کون لگا رہا ہے؟ شیعہ لگا رہا ہے نا. کوئی باہر کی طاقتیں آ کے تو سبیلے نہیں لگا رہی نا. تو نام حسین روشن کون کر رہا ہے؟ شیعہ کر رہا ہے نا. امام حسین کی زری کو چراغا کون کر رہا ہے؟ شیعہ کر رہا ہے نا. یہ اتنی خیر و خیرات کون دے رہا ہے؟ شیعہ دے رہا ہے نا. سخاوتیں کون کر رہا ہے؟ شیعہ کر رہا ہے نا. تو جب آپ کی تعریف ہوگی تو کس کی تعریف میں اضافہ ہوگا؟ تبھی امیر نے کہا کونوا لنا زینن، فرمایا ایسے بنو کہ دنیا تجھے دیکھ کے کہے کہ جب علی کا چاہنے والا ایسا ہے اس کا علی کیسا ہوگا. ہاں آج کہتے ہیں کہ جب شیعہ اتنے سخی ہیں تو حسن کتنا سخی ہوگا. جب ان کے دل اتنے نرم ہیں تو ان کے امام کا قلب کیسا ہوگا. فرمایا دیکھیں تجھے تعریف ہماری کریں، سخاوتیں تیری ہوں، تعریف مکتب کی ہو. تو آج یہ تشیع ہے جس نے اہل بیت کے نام کو روشن کیا ہوا ہے. اب یہ جو راستہ ہے کشتی حسین کا راستہ، جس کو بنانے والے ہم ہیں، جس کی راہ دکھانے والے ہمیں حسین ہیں، کیونکہ ہم نے جو کچھ سیکھا ابھی عبداللہ سے سیکھا. فرمایا اس راہ کو کبھی کمرشل نہ بنانا. مثلا حج پہ کتنے لوگ مارے گئے؟ کسی نے فون کیا، میں نے کہا اتنے حالات خراب تھے. کہا نہیں مولانا ہمارے لیے تو نہیں تھے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ ہم حج کے اندر کیٹیگری ہے، اے کیٹیگری، بی کیٹیگری، سی کیٹیگری. امیر جائے گا اے کیٹیگری میں، غریب جائے گا سی کیٹیگری میں. کہ مولانا ہم جن خیموں میں بیٹھے تھے بوفے لگے تھے. حج ہے، عبادت خدا ہے، کہ بوفے تھے، ایسیاں تھیں. کہ ہم نہیں مرے. مرا کون؟ وہ غریب جو اے کیٹیگری میں نہیں تھا. آج حج بھی کمرشلائز ہو گیا، لیکن عزاداروں نے مشی حسین کو کمرشلائز کبھی کیا ہی نہیں. یہاں یہ نہیں لکھا ہوا اس موقف میں امیر آئے گا غریب نہیں آئے گا. یہ ایسی والوں کا ہے، کیونکہ یہ سارا راستہ فری کا راستہ ہے. جہاز کے آپ پیسے دیتے ہو، لیکن یہ جو 80 کلومیٹر کا راستہ ہے یہ فری کا ہے. یہاں یہ ہے ہی نہیں کہ یہ کباب وباب امیروں کے لیے ہیں اور غریبوں کے لیے پاپے ہیں. نہیں، یہاں اختیار ہے. جو امیر کھائے گا وہ غریب کھائے گا، جہاں امیر سوئے گا وہاں غریب سوئے گا. کیونکہ یہ کمرشل راستہ نہیں ہے، یہ عشق کا راستہ ہے، یہ محبت کا راستہ ہے. یہ امیروں کی محبت میں موقف نہیں لگائے، یہ عزائے حسین کی محبت میں لگائے گئے ہیں. یا اللہم صلی علی محمد. کیونکہ سورہ جمعہ کی آیت ہے حبیب اذا رأوا التجارۃ او لہوا انفضوا الیہ. اے حبیب جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں تو کھڑا ہے اور یہ تجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کس چیز کی وجہ سے؟ جب یہ مال کو دیکھتے ہیں، جب یہ پیسے کو دیکھتے ہیں، جب یہ چمکدار چیزوں کو دیکھتے ہیں. حبیب تو کھڑا ہے لیکن یہ چلے جاتے ہیں. لیکن ایک قوم ہے جو تجارت کو نہیں دیکھے گی، جو مال کو نہیں دیکھے گی. فرمایا شان نزول رسول کے لیے ہے، لیکن دراصل یہ آیت امام وقت کے لیے ہے یا ائمہ کے لیے ہے. فرمایا امام بلائے گا، یہ تجارت کو نہیں دیکھیں گے، یہ مال کو نہیں دیکھیں گے. وہاں مال کو دیکھ کے نبی کو چھوڑ دیا، غنائم کو دیکھ کے رسول کو چھوڑ دیا. لیکن آؤ کربلا کی زمین میں 55 ڈگری کی گرمی ہے، ادھر موقف لگا ہے، ادھر کھانے، ادھر طعام ہے. یہ چلتا چلتا جب موقف پہ پہنچتا ہے، موقف والے کہتے ہیں تھک گئے ہو، 2 دن سو جاؤ، 3 دن آرام کر لو. کہتا نہیں حسب ضرورت سوؤں گا، میں نے آگے بڑھنا ہے. اس کو موقف نے روکا نہیں، اس کو کبابوں نے روکا نہیں. توجہ کس کی طرف ہے؟
हुसैन की तरफ है। इसे कौन खींच रहा है? हुसैन खींच रहा है। अरे जो अपने घर से शॉपिंग मॉल तक जिंदगी में कभी पैदल नहीं गया, कहेगा मैं घर में भी ऐसी हो, गाड़ी में बैठ कर शॉपिंग मॉल पे जाऊंगा, वहां मिन्नतें करते हैं गाड़ी में बैठ जा, कहते हैं नहीं मैंने हुसैन की तरफ पैदल जाना है। ये कैसी मोहब्बत है जो इसे इतनी इशार में ला देती है। अरे पांवों में छाले पड़ गए, अब तो गाड़ी में बैठ जा, अब तो 2 दिन के लिए आराम कर, कहता नहीं मेरा हुसैन मेरा इंतजार कर रहा है, मैंने करबला पहुंचना है। ये वो हैं जिन्होंने तिजारत की वजह से नबी के नवासे को नहीं छोड़ा। ये पैगाम दे रहे हैं कि इमाम जमाना जब आपका ज़हूर होगा, मौला हम न गर्मी को देखेंगे, न सर्दी को देखेंगे, न पांवों के छालों को देखेंगे, यहां वो आवाज देंगे हल मिन नासिरिन यंसुरना, मौला करबला ने हमें तैयार किया, हम तेरे लश्कर में शामिल होने के लिए तैयार हैं। अरबईन हुसैनी ट्रेनिंग का नाम है कि शियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मैंने पूरे अशरे में 3 पिलर का जिक्र किया था कि अगर ये कौम कामयाब होना चाहती है 3 चीजों का एहतमाम करे, और वल्लाह अगर ये 3 चीजें मासूम की सीरत में, उनकी रिवायतों में, कुरान की रूह से साबित न हो तो जो आपकी सजा मैं उसको मानने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा अहले बैत ने तशय्यो के लिए एक नेटवर्क बनाया, तवज्जो से सुनिएगा, अगर इस नेटवर्क को हम फॉलो करें दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। ये दुनिया का वाहिद मकतब है जिसके अंदर वो सब कुछ है जिसकी तलाश में दुनिया घूम रही है। मैंने कहा ये हमारे नेटवर्क को चलाने वाले कौन हैं? अहले बैत और कुरान। हमारे भाइयों का नेटवर्क कौन चलाता है? कहते हैं कुरान और सुन्नत। कुरान भी टेक्स्ट है, सुन्नत भी टेक्स्ट है, मतलब लिखा हुआ है। कुरान भी लिखा हुआ, सुन्नत भी लिखी हुई। आपके पास एक कुरान है, दूसरा अहले बैत है, मतलब एक टेक्स्ट है, दूसरा बताएगा इस टेक्स्ट पे चला कैसे जाए। कि हमारे भाइयों के पास हैं 4 इमाम। कितने? 4। हमारे पास कितने? 12। पहले से पूछो नमाज कैसे पढ़ूं, कहेगा ऐसे। दूसरे से पूछो, कहेगा ऐसे। तीसरा कहेगा खोल दो। 5वां कहेगा जरा ऊपर कर दो। 4 हैं, क्योंकि टेक्स्ट था, सुन्नत थी, तो चारों को समझ नहीं आई कि नबी ने नमाज कैसे पढ़ी थी। आपके पास एक टेक्स्ट है, एक अहले बैत हैं, 12 के 12 इमामों से पूछोगे नमाज कैसे पढ़ूं, तरीका एक ही बताएंगे। हाँ? टेक्स्ट पे चलना कैसे है, कोई तो हो मुझे बताने वाला। अब कहे कि सारे के सारे हमें हिदायत देंगे और आसमां के सितारे हैं और मनारे हैं। अब हर बंदा सितारे के पीछे लगे तो कोई सिफीन में निकला, कोई जमल में निकला, भाई जाएं तो कहां जाएं। मैंने मिसाल दी थी, अगर कराची वाले हैदराबाद जाना चाहें, कहें मौलाना हैदराबाद के रास्ते का पता नहीं, तो मौलाना किसके पीछे लगे? मैं कहूं मजमे में कितने लोग आए थे? क्या मौलाना 1000 लोग आए थे। मैंने कहा जिस जिसने मुझे देखा उन सब के पीछे लगोगे तो हैदराबाद पहुंच जाओगे। जिस जिसने मुझे देखा उसके पीछे लगोगे तो कहां पहुंचोगे? हैदराबाद पहुंचोगे। आप मेरे कहने पे निकल पड़े, जाना हैदराबाद था, कोई मीरपुर खास निकला, कोई पेशावर निकला, तो आपने कहा मौलवी साहब आपने तो कहा था जिसके पीछे भी लगो हैदराबाद पहुंचोगे। तो उम्मत को कहा किसी के भी पीछे लगो तो जन्नत तक पहुंच जाओगे। जब उम्मत पीछे लगी तो कोई जमल पहुंचा, कोई सिफीन पहुंचा। हमने कहा नहीं, जिसके पीछे नहीं। कहा अलीयुम अल हक़्क़े वल हक़्क़ु मा अली, फरमाया जहां अली जाएगा वही हक अली का पीछा करेगा। ये नहीं हो सकता कि हर जमाने में 10 हक हों, एक ही बंदा हक होता है और मैंने उसका पीछा करना है। तो मैंने कहा ये मकतब चलाने वाले कौन है? अहले बैत और कुरान। भाइयों की मैं डिस्कशन में नहीं आता, मैं अपनी डिस्कशन में आता हूं। आप अपने नेटवर्क को समझें कि आपकी कामयाबी का राज क्या है। कि मैंने कहा आपके कितने मुज्तहिद हैं, मुझे एक मुज्तहिद बताइए जो इज्तिहाद के दर्जे पे पहुंचने के बाद ये कहे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी सुन्नी बन गया हूं। एक एक मुज्तहिद तशय्यो से निकाल के बताइए जो इतने बड़े दर्जे पे पहुंचने के बाद ये कहे कि अब मैं क्या बन गया हूं? सुन्नी बन गया हूं। लेकिन मैं कितने मुफ्ती दिखाऊं?
ہاں، مشہور ترین مفتی قبلہ اسماعیل دیوبند صاحب دیوبند کے مفتی تھے، لیکن کیا بنے؟ شیعہ بنے۔ مفتی ہمدرد تو آپ کے سامنے ہے۔ ہاں، کتنے ان کے ایسے مفتی ہیں جو تشیع میں آتے ہیں، بہت ساروں نے کہا قبلہ دیوبند صاحب اب تو شیعہ بن گئی، یہ نام تو ہٹا دیں، کنی نام رہنے دو تاکہ بچوں کو یاد رہے میں کیا تھا، علی نے کیا بنایا۔ یا علی، نہیں ملتا کہ کوئی اس مکتب کے اندر آئے اور اعلیٰ ترین علم کی سطوحات کو پار کرے اور بعد میں اس مکتب کو چھوڑ دے۔ لیکن آپ کو سینکڑوں میں سالے ملیں گے، پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے مفتی، وہ بعد میں واپس آتے ہیں، کیونکہ جب شعور اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر علی کے در پہ ضرور آتا ہے۔ عقل کا تقاضا ہے تو ایک تو ذہنوں میں بٹھا دیجیے، یہ خاکہ بنا کے گھروں کی دیواروں پہ لگا دیجیے تاکہ آپ کو پتا ہو آپ کے مکتب کا نیٹ ورک کیا ہے۔ کل کوئی بھی اس نیٹ ورک کو نقصان دے گا تو یہ مکتب تشیع کو نقصان دے گا۔ فرمایا اس نیٹ ورک کو چلانے والی ازواج کا نام ہے قرآن اور اہل بیت۔ ہم کس کی مانیں گے، قرآن کی یا آل رسول کی؟ فرمایا اس نیٹ ورک کا بنیاد فیڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ ایک درخت ہے، وہ تنومند ہوتا جا رہا ہے، پھل دے رہا ہے، پودے لگ رہے ہیں، خوشبوئیں بکھیر رہا ہے۔ کون سی چیز ہے، وہ کون سی کھاد ہے جو درخت کو مل رہی ہے اور درخت دن بدن تنومند ہو رہا ہے؟ دوسرا درخت ہے وہ سکھڑتا جا رہا ہے، اور ایک درخت ہے وہ تنومند ہوتا جا رہا ہے۔ فرمایا وہ راز ہے اہل بیت کے اندر، اس راز کا نام کیا ہے؟ کس چیز سے امام حسین نے ہر کو ہر بنایا؟ بھائی بندے کو کوئی چیز اٹریکٹ کرے گی تب شیعہ بنے گا نا۔ کون سی چیز اٹریکٹ کر رہی ہے؟ میری شکل اٹریکٹ کر رہی ہے؟ کون سی چیز اٹریکٹ کر رہی ہے کہ لوگ مکتب میں آ رہے ہیں، مفتی بننے کے بعد بھی اس مکتب میں آ رہے ہیں، پڑھ لکھنے کے بعد بھی اس مکتب میں آ رہے ہیں؟ پتہ ہے کہ اگر اس مکتب میں آئیں گے تو کفر کے فتوے لگیں گے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہمارے ایک مفتی صاحب تھے، مفتی زین العابدین صاحب، مجھے نہیں پتا بھی زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، تقریباً 2001 اور 2002 میں یہ شیعہ ہوئے تھے۔ یہ وہ مفتی صاحب تھے جو عبد الباسط قاری کے ساتھ مصر میں پڑھے تھے، بہترین قاری، جو یو کے میں اہل سنت کی مسجد میں، وہابیوں کی مسجد میں ایز اے ریزیڈنٹ عالم تھے اور ہزاروں پاؤنڈ میں تنخواہ لے رہے تھے، اور بعد میں کیا بنے؟ مکتب علی میں آئے، اور صرف ایسے نہیں، سختیاں اٹھائیں کہ مولانا جب شیعہ بنا بیوی نے چھوڑ دیا، شیعہ بنا بچوں نے چھوڑ دیا۔ عجیب منزل آئی، میری بیوی نے مجھے میرے کھانے میں زہر ملا کے دیا کہ یہ مر جائے تو اچھا ہے لیکن شیعہ نہ بنتا۔ بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، پر اس نے علی کو نہیں چھوڑا۔ ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو مکتب کی طرف کھینچ کے لاتی ہے کہ حجر ابن عدی کی طرح جسم کٹا دیتا ہے بندہ لیکن علی ابن ابی طالب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا؟ فرمایا اس درخت میں وہ کون سی چیز ہے جو اسے فیڈ کر رہی ہے؟ چلانے والے تو اہل بیت و قرآن تو ہیں، ہمارے بھائی بھی کہتے ہمارے پاس قرآن ہے، وہ بھی کہتے کہ ہمارے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن کون سی چیز ہے جس نے درخت تبلیغ اہل بیت کو مضبوط کیا ہوا ہے؟ فرمایا اس مکتب کا بیس، نیٹ ورک چلانے والے اہل بیت القرآن جہاں سے فیڈنگ ہو رہی ہے اس کا نام ہے عقل اور فطرت۔ یہ مکتب عقل کی بنیاد پہ چلا، فطرت کی بنیاد پہ چلا۔ کسی نے کہا رونا بدعت ہے، چاہے بیٹا مرے چاہے باپ مرے، فطرت کے خلاف تھا۔ ارے کوئی بندہ ڈرامہ بھی دیکھتا ہے، ایموشنل سین آ جائے تو رو پڑتا ہے، تو کہے کہ بیٹے کے رونے پہ نہ روئے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اور یہ مکتب فطرت تھا، اس نے کبھی بھی فطرت کے راستے کو نہیں روکا، کبھی بھی عقل کے راستے کو نہیں روکا۔ واللہ اگر آپ عقلوں کو مضبوط کریں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ کسی جوان نے کہا کہ مولانا ہمیں کہا جاتا ہے کہ علی کو پہلا نہ مانو۔ میں نے کہا غصہ نہ کیا کرو، کیونکہ عقل کے ماننے والے ہو، جواب عقل سے دیا کرو، دنیا لاجواب ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں اس زمانے میں بہترین دلیل عقل کی دلیل ہے۔ آپ بہار پڑھو گے کہتا میں نہیں مانتا، بخاری پڑھے گا آپ کہو گے میں نہیں مانتا، قرآن پڑھو گے مسیح کہے گا میں نہیں مانتا، وہ بائبل پڑھے گا مسلم کہے گا میں نہیں مانتا، لیکن عقل ایک ایسی چیز ہے جو ہر بندہ مانتا ہے۔ میں نے کہا غصہ نہ کیا کرو، اگر کہے نا علی کو چھوڑ دو بولو میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، چلو آج کے بعد میں علی کو پہلا امام نہیں مانتا، لیکن عقل کا سوال مجھ سے یہ ہے کہ اگر علی کو چھوڑ رہے ہو پھر کوئی ایسا دو یا علی جیسا ہو یا علی سے بہتر ہو۔ یہ مکتب عقل کا مکتب ہے،
حدیثوں کی بنیاد عقل تھی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم، دروازہ کون؟ علی۔ اب ہمارے شیعہ ناراض ہو جاتے، مولانا فلاں کو دیوار بنا دیا، فلاں کو چھت بنا دیا۔ اور میں نے کہا بنانے دو بھائی، دیواریں کس کام کی، چھتیں کس کام کی؟ بندہ شہر میں جائے گا تو کس چیز سے جائے گا؟ دروازے سے جاتا ہے۔ کسی نے کہا مولانا بڑا غصہ آ رہا ہے، ہر دیوار پہ لکھ دیا علی اور فلاں بھائی بھائی۔ میں نے کہا غصہ نہ کیا کرو، دلیل کے ماننے والے ہو، جو وہ کہتے ہیں اسی میں اسے جواب دیا کرو۔ کسی کو کسی کا بھائی بنانا کمال نہیں ہے۔ میں نے کہا حابیل بھی تو قابیل کا بھائی تھا، یوسف کے بھی تو بھائی تھے۔ سوال یہ ہے بھائی بنایا ہے، لیکن یہ بھی تو ثابت کرے نا کہ اچھا بھائی تھا علی کے لیے۔ علی کا بھائی تھا تو محمد مصطفیٰ تھے۔ ہاں بھائی بنانا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو ثابت کرے نا کہ اچھا بھائی تھا۔ تاریخ میں بھائی آپ کو بہت ملیں گے۔ یہ مکتب عقل کا مکتب ہے۔ آج حدیثوں میں جوڑ توڑ کیا جا رہا ہے۔ کسی ان کے بہت بڑے عالم دین نے ایک حدیث پڑھی، دیکھو جب ایڈیٹنگ بھی کرتے ہیں نا تو اہل بیت کے ساتھ کرتے ہیں، انڈیویجول کوئی حدیث نہیں لا سکتے۔ جیسے باب مدینۃ العلم کی حدیث سے ایڈٹ کر دیا، کسی کو ملا دیا، یا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمائے میرے دو نواسے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ہر حکم رسول میں عقل ہے، جب یہ نقل کرتے ہیں تو اس میں عقل سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اور اضافہ کیا، کہا کہ صرف رسول نے یہاں تک نہیں کہا، آگے بھی بڑھے، کہا جنت کے جوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں، اور پھر جناب نے کہا کہ جنت کے بوڑھوں کے سردار فلاں اور فلاں ہیں۔ دیکھو توہین خود کرتے ہیں، الزام شیعوں پہ لگاتے ہیں۔ یہ مکتب میں نے بار بار کہہ رہا ہوں عقل کا مکتب ہے۔ آپ صرف عقل کی نبض کو پکڑیں تو ہر سوال کا آپ کو جواب مل جائے گا۔ پھر جوان آ گیا مولانا، یہ پھر ایڈیٹنگ کر دی انہوں نے۔ ہم کہتے تھے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، انہوں نے فلاں فلاں کو ملا دیا کہ بوڑھوں کے سردار ہیں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے ملا جائے، کیونکہ جنت میں نہ کبھی بوڑھا جائے گا یار، کبھی تھوڑا عقل سے تو کام لیں۔ اب جب نبی نے یہ حدیث کہی اس وقت حسن و حسین جوان تھے یا بچے تھے؟ بچے تھے یا جوان تھے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، یہ میرے دو بچے جنت کے بچوں کے سردار ہیں۔ یہ کیوں کہا کہ بوڑھوں کے سردار ہیں؟ اب انہوں نے جب اسلام لایا تو بوڑھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ رسول نے کہا یہ کس کے سردار ہیں؟ بوڑھوں کے سردار۔ معاملہ بوڑھوں اور جوانوں اور بچوں کا نہیں تھا۔ 5 منٹ کے لیے سوچتے کہ جب رسول کی حدیث ہے، نبی نے کہا بوڑھے اور اندھے جنت میں نہیں جائیں گے، بوڑھے اور اندھے جنت میں نہیں جائیں گے، تو جب نبی کہہ رہے تھے مسجد میں بہت بڈیاں تھیں اور کچھ اندھے بھی تھے بیچارے، آنکھوں سے نابینا، تو کہنے لگے یا رسول اللہ گھر سے لے کے یہاں تک آتے ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جنت کی لالچ میں، اور آج آپ نے تو بول دیا کہ بوڑھے جنت نہیں جائیں گے، یہاں آنکھیں لیں اور وہاں جنت لے لے، ہمارا کیا قصور ہے؟ نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، کہ دیکھ بھی رہے ہو میں مصطفیٰ بھی بوڑھا ہوں اور کہہ رہا ہوں جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے۔ سوال تو یہ ہونا چاہیے یا رسول اللہ پھر تو آپ بھی بوڑھے ہیں، تمہیں اپنی پڑی ہوئی ہے، کہ یہ تو بتا جنت میں بوڑھے ہو کے جاؤ گے، کرو گے کیا؟ جنت مقام لذت ہے، جنت کمال کا نام ہے، نقص کا نام نہیں ہے۔ بعض مول کہتے ہیں مولانا ہم گنہگار ہیں کہ جنت میں جائیں گے، گنہگار تو جائے گا ہی نہیں، کیونکہ گناہ نقص ہے۔ کمال اہل بیت یہ ہے تجھے نقص سے پاک کریں گے، تجھے برزخ میں با کمال بنائیں گے، اس کے بعد تو جنت میں جائے گا۔ تبھی فرمایا یا بندوبست یہاں کر کے آ با کمال بن کیا، یا وہاں عذاب کے ذریعے سے بندے کو با کمال بنایا جاتا ہے۔ تو جنت کمال کا نام ہے، نقص کا نام نہیں ہے۔ اب میں نے کہا بوڑھا ہو کے جنت میں جائے گا تو کرے گا کیا؟ کیلے ہی کھائے گا، بوڑھے کے دانت نہیں تو جنت میں کس کام کا؟ آنکھیں کام نہیں کریں گی، باغ و باغات کو کیا دیکھے گا؟ تو جنت کی نعمتیں تبھی فائدہ لے گا جب جوان ہو کے جائے گا۔
تو فرمایا حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. جنت نہ بوڑھوں کی جگہ ہے نہ اندھوں کی جگہ ہے، جنت جوانوں کی جگہ ہے. نقل میں بھی عقل ہونی چاہیے. فرمایا اس مکتب کی بنیاد ہے عقل اور فطرت. دیکھیے پورے ایران کو مسلمان بنایا عمر نے، شیعہ بنایا علی کی ایک فتویٰ نے. تیجانی سماوی صاحب کہتے ہیں میں نے ایک حکم شرعی سے 4 لاکھ لوگ تیونس میں شیعہ بنائے. ایک بندہ نائجیریا جاتا ہے 12 ملین لوگوں کو شیعہ بناتا ہے. کس وجہ سے شیعہ بنے؟ عقل کی وجہ سے. ورنہ ان کے مفتی نے تو یہ بھی بول دیا کہ یہ ڈراموں میں جتنے نکاح ہوئے سارے ہو گئے. تو کسی ایکٹر نے ٹویٹ کیا کہ ابھی تک میرے 400 ہوئے ہیں، مفتی صاحب یہ بتاؤ شروع والی 4 کون سی ہیں، بعد والی کون سی ہیں؟ آپ کی فقہ میں بھی کیا ہے؟ عقل ہے. پورا ایران ایک فتوے کی وجہ سے شیعہ بنا. بادشاہ سلامت رات کو غصے میں تھے یا نشے میں تھے مجھے نہیں پتا، بیوی کو بول دیا طلاق ہے. صبح جب ہوش میں آئے تو بیوی نظر ہی نہیں آ رہی. غلام کو بولا بیوی کو بلاؤ. کنیز نے کہا قبلہ وہ تو آ ہی نہیں رہی. کہا کیوں؟ کہہ رہی آج کے بعد آپ ہمارے نامحرم بن گئے. کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہتی ہیں آپ نے طلاق دی ہے، میں نے مفتی صاحب سے پوچھ لیا ہے. مفتی نے کہا جب تک حلالہ نہیں ہوگا تب تک آپ شوہر کے پاس، سابقہ شوہر کے پاس نہیں جا سکتی. اب دیکھو غیرت مند لوگ کبھی حلالہ نہیں کراتے. یہ غیر معاملہ ہے اور اسلام کی فلسفی ہے. ایک سے پوچھا کہ حلالہ، دوسرے سے پوچھا کہ حلالہ، تیسرے سے پوچھا کہ حلالہ، چوتھے سے پوچھا کہ حلالہ. کہ میری عقل نہیں مانتی کہ غصے میں بندہ طلاق دے، وہ طلاق کیسی؟ اور ہمارے یہاں شرط ہے اگر ہوش و حواس میں بھی طلاق دیتا ہے پر گواہ نہیں تو طلاق نہیں. اور کا پہلی بار دے دی کوئی بات نہیں، دوبارہ نکاح ہو، دوسری بار دے پھر بھی کوئی بات نہیں، تیسری بار نکاح ہو پھر طلاق دے. اب اسلام میں ہمارے یہاں ہے کہ اس مرد کو بھی بولا گیا کہ بھائی تمہارا مزاج اس عورت سے نہیں ملتا. عورت کو بھی بولا بار بار جھگڑنے سے، ذلیل ہونے سے اچھا ہے جاؤ کہیں اور جا کے شادی کرو. لیکن اس نے کہا میری عقل نہیں مانتی. کہ کوئی تو ہوگا جو عقل کی بات کرے. انہوں نے کہا ہلا میں ایک ہیں جس کو یہ چاروں پاگل بولتے ہیں اور وہ ان کو بولتا ہے. کہتا عقل ہمارے پاس ہے، مکتب ہمارے پاس ہے. کہا بلاؤ، میں تو چاہتا ہوں میرا مسئلہ حل ہو جائے اگر اس کی دلیلیں صحیح ہوئیں. نحن ابناء الدلیل. مولا فرماتے ہیں دلیل سے بات کیا کر، گالی سے بات. انی اکرہ لکم ان تکونوا من السبابین. میں علی پسند نہیں کرتا کہ تم میں سے کوئی گالی دے. جو گالی دے اس کا علی کے مکتب سے کوئی تعلق نہیں ہے. فرمایا دلیل سے بات کیا کر. کہ بلاؤ سے. اہتمام ہوا، دربار میں بڑے بڑے عالم بیٹھے. آغائے ہلی بہت بوڑھے، کہتے ہیں جیسے دربار میں آئے سب سے پہلے اپنی جوتیاں اتاریں، بغل میں لگائیں. جتنے آتے تھے بادشاہ سلامت کو رکوع تک جھک کے سلام کرتے تھے. یہ جھکے نہیں، سیدھا سلام کیا اور اسی کرسی پہ بیٹھے جو بادشاہ کے ساتھ لگی ہوئی تھی. سب نے کہا قبلہ ہم نے تو شروع میں ہی بولا تھا شیعہ بڑے بدتمیز ہوتے ہیں. کہ دیکھو تمیز نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، نہ جھک کے سلام کیا. کہ قبلہ آپ نے جھک کے سلام کیوں نہیں؟ کہ سب کرتے ہیں. کہ میں علی کے مکتب کا ماننے والا ہوں، ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے ہی نہیں ہیں. ہاں یہ تربیت ہے کہ بادشاہوں کے سامنے جھکا نہ کرو، جھکنا رب عالمین کے سامنے ہے. فرمایا ہم سجدہ صرف خدا کو کرتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے قبلہ یہ بات تو صحیح ہے، لیکن یہ بتائیے آپ کی دربار میں جوتیاں بغل میں رکھی ہیں، بادشاہ کا دربار ہے. بادشاہ نے کہا بھی آپ میری توہین کر رہے ہیں مولوی صاحب، آپ میرے دربار میں جوتیاں بغل میں اٹھا کے بیٹھے ہیں، کہ آپ کو خوف ہے آپ کے کوئی جوتیاں اٹھا لے گا؟ کہ قبلہ آپ اپنی دربار کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کا دربار تو بہت چھوٹا ہے. نبی کی دربار میں بڑوں بڑوں کی جوتیاں چوری ہو گئی تھیں. آپ اپنی دربار کی باتیں کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں نبی کی دربار میں. کہ کس کی جوتی چوری ہوئی تھی؟ سارے ہکے بکے ہو گئے، کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کہ سننے میں آیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نبی کی دربار میں بیٹھے تھے، بڑے محدث ہیں، بڑے فتوے دیتے ہیں، اتنے پڑھے لکھے عالم نبی کی دربار میں بیٹھے تھے اور کسی نے ان کی جوتیاں چرا لی. مجھے بھی ڈر ہے کوئی میری چرا نہ لے.
ابو حنیفہ والا اٹھا کہ ہم شروع سے کہتے تھے یہ جھوٹے ہیں. بادشاہ سلامت ابو حنیفہ نبی کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا. تو گیا کب, بیٹھا کب, جوتیاں کب چوری ہوئی ہیں؟ آغا ہلینے کا بوڑھا ہو گیا ہوں, حافظہ میری مدد نہیں کر رہا. امام مالک تھے جن کی جوتیاں چوری ہو گئیں. مالک ہی اٹھ گئے کہ قبلہ یہ پھر جھوٹ بول رہے ہیں, جب حنیفہ نہیں تھے تو مالک کہاں سے آ گئے؟ وہ تو اس کے بعد میں آئے, یہ بھی نبی کے زمانے میں نہیں تھے, 100 سال کا فاصلہ ہے. کہ نہیں میں شاید بھول رہا ہوں, امام حنبل تھے, حنبلی اٹھ کے کھڑے ہو گئے, یہ کیا مذاق لگایا ہوا ہے, ہمارے امام بھی نبی کے زمانے میں نہیں تھے. انہوں نے کہا شاید امام شافعی تھے, چاروں کھڑے ہو گئے. قبلہ ہم شروع میں کہتے ہیں ان کے اندر عقل نہیں ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہمارے چاروں امام نبی کے زمانے میں نہیں تھے. آغا ہلی نے بادشاہ کو دیکھا کہ قبلہ میں نے آپ کا مسئلہ ہی حل کر دیا, آپ مسئلہ ان اماموں سے پوچھ رہے ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا نہیں, سنا نہیں. میں اس سے پوچھ کے بتاتا ہوں. اللہم صلی علی محمد. کہا میں اس سے پوچھ کے بتا رہا ہوں جس نے کہا نبی نے مجھے علم ایسے دیا, زکن زکا, جیسے کبوتر اپنے بچے کی چونچ میں دانہ ڈالتا ہے. کہا مجھ سے پوچھتے ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے. بادشاہ نے سب سے پوچھا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ کہ بات تو صحیح ہے, ہمارے کسی امام نے نبی کو دیکھا نہیں ہے. ایک فتوے نے پوری مملکت کو شیعہ بنا دیا. یہ مکتب مکتب عقل ہے, مکتب مکتب فطرت ہے. کربلا میں آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ فطرت بشر جاگتی ہوئی نظر آتی ہے. جذبہ انسانیت, قربانی کا جذبہ, ایثار کا جذبہ, کہ ایک بندہ خود پیاسا ہے, اگلے کو کہتے ہیں آپ پانی پیجئے, اپنا بستر کسی اور کو دیتا ہے, اپنا گھر خالی کر دیتا ہے آپ میرے گھر میں آئیے, واشنگ مشین کہتا ہے آپ یوز کریے, کھانا بنائیے, برتن یوز کریے. ایک عراقی کے گھر میں گئے, زبردستی کا کھانا کھائیے, کھانا کھائیے. اور جب سفرہ لگا, یہ گیا اپنے کچن میں, کئی برتن پڑے تھے لیکن اوپر سے نئے نئے پیکنگ میں برتن تھے. ان ڈبوں کو اٹھایا, کھولا, برتن نکالے. ہم نے کہا کہ قبلہ آپ کے پاس اور بھی برتن تو ہیں, نئے برتنوں کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ یہ بھی برتن نئے ہیں, اس میں کھانا دیجئے. آنکھوں میں آنسو بھر آئے. کہ یہ برتن میرے نہیں, میری بیٹی کے جہیز کے برتن ہیں. ہاں, کہ میں کہہ رہا ہوں اس میں زائر حسین کھانا کھائے تاکہ جب بچی کی شادی ہو خدا اس کے گھر میں برکت کو نازل کرے. یہ جذبہ انسانیت آپ کو دنیا میں کہاں نظر آتا ہے؟ تو ایک تو مکتب کو چلانے والے اہل بیت اور قرآن, دوسرا اس مکتب کی جو بنیادیں ہیں وہ عقل اور حکمت ہے. آپ کوئی بھی بات کرو اگر عقل سے خالی ہے مطلب علی والے نہیں ہوں. اس مکتب میں تعصب نہیں ہے. لسانیت کیوں حرام ہے, فرقہ واریت کیوں حرام ہے؟ کیونکہ تعصب آپ کی عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے. کیوں امیر المومنین پتا بھی ہے کہ علی نمازی ہے, پتا بھی ہے کہ علی عالم ہے, حسب میں بہتر ہے, نسب میں بہتر ہے, نہیں مان رہے امیر المومنین کو. وجہ کیا تھی؟ تعصب. لیکن اگر عقل سے سوچتے, آج کسی بھی مسلمان کو لاؤ, پوچھو اصحاب رسول میں, بول تو دیں گے کہ فلاں افضل ہے لیکن ثابت نہیں کر پائیں گے. علم کے اعتبار میں, حسب کے اعتبار میں, نسب کے اعتبار میں, شجاعت کے میدان میں, عبادت کے میدان میں, فصاحت کے میدان میں, بلاغت کے میدان میں, ہر چیز میں صف اول میں کون نظر آئے گا؟ علی بن ابی طالب نظر آئے گا. تو آپ نے اگر امیر المومنین کو امام مانا, کس کی بنیادوں پر؟ عقل کی بنیاد پر. وہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہمیں تعصب پہ مانا کرو, کہ دیکھو, پرکھو, پڑھو. اور اگر تمہیں نظر آتا ہے کہ علی اس قابل ہے کہ نبی کے بعد امام بنے تو اپنی عقل سے پوچھو اور عقل سے تسلیم کرو کہ میں کس کی ولایت کو مانوں گا؟ امیر المومنین کی ولایت کو مانوں گا. تو مکتب کو, نیٹ ورک کو چلانے والے اہل بیت اور قرآن, بنیاد مکتب عقل اور فطرت. ایک قانون ہے اس مکتب میں اور ایک رشتہ ہے اس مکتب میں. یہ دو پر ہیں, جب تک آپ کے پاس یہ دو پر نہیں آپ پرواز نہیں کر سکتے. قانون اس مکتب کا ہے معروف اور منکر. المعروف ما امرتم به
वल-मुनकर मा नहीतुम अन, कानून मतलब अगर नेटवर्क के अहले बैत के अंदर जिंदगी बसर करना चाहते हो तो आपने इस कानून को फॉलो करना है, वरना नेटवर्क को अहले बैत से निकाले जाओगे। कानून क्या है? फरमाया अगर शिया बने, अगर मकतब अली के अंदर आए तो फरमाया कानून यह है, अगर स्कूल में दाखिला है तो कानून को फॉलो करो, अगर पाकिस्तान में हो तो मसलन कानून को फॉलो करो, अगर यूरोप जाते हो वहां के कानून को फॉलो करना पड़ेगा, अगर इराक जाते हो वहां के कानून को फॉलो करना पड़ेगा। अगर स्कूल ऑफ थॉट अहले बैत के अंदर दाखिला मिल गया, अमीरुल मोमिनीन के हाथों पे बेअत कर ली, अब कानून यह है मारूफ और मुनकर। फरमाया अल मारूफ मा अमरतुम बे, जो हमने कहा वो करो, जिससे हमने रोका उससे रुक जाओ, ये कानून है, हर बंदे ने इस कानून को मानना है। फरमाया अफराद का आपस में ताल्लुक क्या है? यहां ये बंदा इसलिए इस बंदे से नहीं मिल रहा क्योंकि ये मारूफ है, मशहूर है, ये मालदार है। फरमाया यहां बंधन, यहां पे रिश्ता माल की बुनियाद पे नहीं, शोहरत की बुनियाद पे नहीं, पैसे की बुनियाद पे नहीं, रिश्तेदारी की बुनियाद पे नहीं, ये बंदा फला सीट पे इस बुनियाद पे नहीं। फरमाया इस मकतब में हर फर्द का दूसरे फर्द के साथ जो ताल्लुक बनता है वो मोहब्बत अहले बैत की बुनियाद पे बनता है। आज आप सारे यहां आए, किसने आपको खींचा? मोहब्बत हुसैन ने। 21 मिलियन शिया करबला में मिलते हैं, एक दूसरे की जबानों को नहीं जानते, रंग अलग है, जमा अलग है, सबकी कल्चर अलग अलग है, लेकिन इन सबको किसने जोड़ा? मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद। इन्नी सिल्मुल लिमन सालमकुम व हरबुन लिमन व हरबुन मिनन हारबकुम अल्लाहुम्मा वालिमन वाला व आदमन आदा। ऐ अहले बैत रसूल, जो आपसे मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूं, जो आपसे दुश्मनी करता है मैं उससे दुश्मनी करता हूं। तो फरमाया यहां अफराद का बंधन जिस चीज की वजह से है वो क्या है? मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब सबसे ज्यादा अगर हमें खतरा है तो किस चीज की वजह से? कि कहीं इन मोहब्बतों में दरारें न डाल दे। एहतराम है एक शिया का दूसरे शिया की नजर में। मैं अगर हदीसें पढ़ने पर आऊं तो आप कान पकड़ लें कि हम कहां पे खड़े हैं, कितना अदब है। एक वाकया सुनाऊंगा ताकि आपको एहसास हो जाए। अली इब्न यख्तीन सहाबी इमाम मूसा काजिम, वजीर हारून सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, ऐसे ऐसे सहाबी जिन्होंने तीन इमामों को दर्क किया हुआ है, जिसके लिए मेरे सातवें, अब शिया का मकाम देखिए, जिसके लिए मेरे सातवें इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने जहन्नुम को अली इब्न यख्तीन पे हराम करार दिया है, अल्लाह ने जन्नत को इस बंदे पे वाजिब करार दिया है। ये इमाम से मिलता कब था? शहर में नहीं मिल सकता था बेचारा, साल साल गुजर जाता था। हारून का वजीर है, साथ में प्रोटोकॉल है, उस जमाने के एस्टेब्लिशमेंट के लोग इसके साथ हैं, कैसे जाए फर्जंद रसूल से मिलने के लिए? बेहतरीन मौका मिलने का था अय्याम हज। अब हाजी सबके लिबास एक जैसे, चेहरे पे थोड़ा सा रुमाल रखा, हाजियों में मिल गया, बंदे से ढूंढ रहे हैं अली यकीन कहां गया, किसको क्या पता, ये फर्जंद रसूल के कदमों में बैठ जाता था। सारे साल में एक मुलाकात हो रही है इमाम से। कहते हैं एक हज पे अली इब्न यकीन नहीं आया। मोहब्बत की इंतहा देखिए, इमाम मूसा काजिम ने हज किया, अरफात किया, मिना किया। कहते हैं जब वापसी पे आने लगे तो अपने दूसरे सहाबी को काम में जितनी देर हज कर रहा था अली इब्न यकीन को याद कर रहा था। एक मर्तबा वो इमाम का चाहने वाला जो मौला को याद करे, लेकिन एक मर्तबा इमाम वक्त अपने शिया की याद में हज करते रहे, ऐसी मोहब्बत करते थे अली यकीन के। इमाम ने फरमाया अली इब्न यकीन तू एक काम कर, आवाज थोड़ी बढ़ाइएगा, अली इब्न यकीन तू एक काम कर, हम 3 कामों की जमानत देते हैं। मौला क्या करूं? फरमाया अली इब्न यकीन हमारे चाहने वाले, हमारे शियों के काम किया कर, उनकी परेशानियों को दूर किया कर, कहीं पे फंस जाएं उनको उस मुश्किल से निकाला कर। हम 3 चीजों की जिम्मानत देते हैं कि जिंदगी में कभी फकीर नहीं बनोगे। दूसरी जिम्मानत, तुम्हारे सर पे कभी जिंदान की छत नहीं आएगी, तुम्हारे बदन पे कभी दुश्मन की तलवार नहीं आएगी। ये मौला का पहला सहाबी है, जब तक जिंदा था वक्त के हाकिम इसको पहचान न पाया ये किसका चाहने वाला है। इसकी नमाज जनाजा मामून नहीं अमीन ने पढ़ाई, यानी हुकूमती एजाज में दफनाया गया, वहां तक भी पता न लगा ये किसका मानने वाला है। कि बस एक काम कर, मेरे चाहने वालों की इज्जत किया कर, एहतराम किया कर, परेशान हो परेशानियां दूर किया कर। हुकूमत गस्ब करके उनके पैसे ले लेती है, वो पैसे जाके उन शियों को वापस किया कर। कि जब तक जिंदा था अली इब्न यकीन ने यह काम किया। 1 साल हज पे गया, गौर से सुनिएगा,
مولا کے غلام کو پیغام بھیجا کہ میں آیا ہوا ہوں، فرزند رسول کو کہو کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ سال گزر گیا، زیارت نہیں ہوئی ہے۔ امام تک پیغام پہنچا لیکن مولا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہتے پریشان، مولا کیوں نہیں مل رہے؟ وہ امام جو ہر حج میں اسے ڈھونڈتے تھے کہ علی بن یقطین کہاں ہیں، اور آج میں کہہ رہا ہوں مولا آپ سے ملنا ہے، لیکن امام مل ہی نہیں رہے۔ کہتا ہے کہیں پہ سامنا ہوا امام سے، پوچھا مولا مجھ سے ناراض ہیں، کوئی خطا ہوئی ہے؟ امام نے فرمایا علی بن یقطین، ہم نے تمہیں کیا کہا تھا کہ تمہارے ظالم کے دربار میں کام کرنے کا کفارہ یہ ہے کہ میرے شیعوں کی مدد کیا کر، نہیں تو وہ گناہ ہے ہارون کی دربار میں بیٹھنا تیرے لیے۔ مولا کرتا تو ہوں۔ کہا اس دن زید آیا تھا تیرے پاس، تم نے اسے واپس کر دیا، وہ تم سے ناراض ہے۔ کہا مولا مجھے کام بہت پڑ گیا، میں جاؤں گا واپس اس کے دل سے ناراضگی کو دور کروں گا، وعدہ دیتا ہوں۔ امام نے کہا نہیں، جب تک وہ تجھ سے راضی نہیں ہوتا میں موسیٰ کاظم تجھ سے راضی نہیں ہوں گا۔ کہ مولا میں مکے میں، وہ مدینے میں، یہاں سے وہاں کیسے جاؤں؟ اعمال حج ہیں، چھوڑ کے جاؤں؟ امام نے فرمایا ہم تمہارے لیے راستہ بناتے ہیں۔ جی مولا۔ کہ علی بن یقطین جب سورج ڈھلے تو جنت البقیع جانا، وہاں پہ ایک اونٹ ملے گا، اس پہ سوار ہونا، وہ تجھے پہنچا دے گا، معافی مانگ کے واپس آنا۔ کہتے رات ڈھلی، جنت البقیع گیا، ایک اونٹ تھا، اونٹ پہ سوار ہوا۔ علی بن یقطین کہتا ہے میں سوچ رہا تھا مدینے تک جائے گا، واپس آئے گا، حج میرے ہاتھوں سے نکل جائے گا، اسی سوچ میں تھا۔ اونٹ 4 قدم چلا تو سامنے اس مومن کا گھر کھڑا تھا۔ کہتا ہے اونٹ سے اترا، دروازے پہ دستک دی، اے مومن دروازہ کھول۔ کا کون؟ کا علی بن یقطین۔ کا مذاق نہیں کر، کہاں ہارون کا وزیر اور کہاں مجھ غریب کا گھر؟ کہ آپ مجھ سے مذاق نہ کرو، میں بڑا پریشان ہوں، دروازہ کھول۔ کا جیسے دروازہ کھولا واقعاً علی بن یقطین دروازے پہ کھڑے۔ کہ قبلہ آپ میرے گھر پہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ بندے خدا تو مجھ سے ناراض ہے، میرا امام مجھ سے نہیں مل رہا۔ کہ علی بن یقطین جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ کہ نہیں ایسے نہیں جاؤں گا، میں نے امام کو ناراض کیا ہے۔ کہ میں کہہ رہا ہوں میں نے معاف کیا علی بن یقطین، جلدی جا امام سے مل۔ مجھے پتا ہوتا میں کبھی ناراض بھی نہیں ہوتا کہ اس قدر ہماری ناراضگی آل رسول کی نگاہ میں اہمیت رکھتی ہے۔ علی بن یقطین اتنے بڑے بڑے صحابی ایسے نہیں بنے۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں جاؤں گا۔ کہ کیا کروں علی بن یقطین، اور لکھ کے دوں؟ کہ نہیں، میں اپنا سر خاک پہ رکھتا ہوں، تو اپنا پاؤں میرے چہرے پہ لگا۔ کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کہ نہیں کرو گے دروازے سے نہیں جاؤں گا، تمہاری مرضی ہے۔ یہ مولا کا صحابی کہتا ہے کہ اس نے اتنا مجبور کیا مجھے، اور سر اپنا ہاتھ پہ رکھا۔ کہتا ہے میں نے ہلکا سا پاؤں اس کے چہرے پہ لگایا۔ کہ خوش ہوا، اونٹ پہ بیٹھا، جنت البقیع پہنچا، دوڑا دوڑا امام کے خیمے میں گیا۔ کہ مولا معافی مانگ کے آیا ہوں اور مہر چہرے پہ لگوا کر آیا ہوں۔ امام نے ماتھے کا بوسہ دیا کہ اب ہم تم سے کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے۔ چھٹے امام کی حدیث سے فرمایا 3 دن گزر جائیں، مومن مومن سے ناراض ہو جائے اور صلح نہ کرے، ان دونوں پہ اللہ کی اور علی کی لعنت ہوتی ہے۔ کہنے لگا مولا اتنا سخت فرمان، غلطی میری نہیں اس کی غلطی ہے۔ امام نے فرمایا کسی کی غلطی ہے، 3 دن کی مہلت ہے، اس کے دروازے پہ جا اور جا کر کہو مومن تیری غلطی ہے، میں نے معاف کیا، میری غلطی ہے، تو مجھے معاف کر۔ امام نے کہا مولا پھر بھی راضی نہ ہوگا، کوئی بات نہیں، تو گھر واپس آ جا، تیرے سر سے لعنت اٹھ جائے گی، اس کے سر پہ باقی رہے گی۔ اگلے جملے بڑے پیارے ہیں، فرمایا اگر یہ کام کر کے گھر جاؤ گے نا، تیرے ہر قدم پہ خدا تجھے ایک عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ فرمایا اسی عالم میں اگر رات کو مر جاؤ گے نا، خدا کہے گا لکھو اس کے نام اعمال میں یہ شہید ہو کے دنیا سے چلا گیا۔ ہماری طاقت محبت محمد اور آل محمد ہے۔ شیعہ کو شیعت سے کیا جوڑ رہا ہے؟ آج سیاسی جماعتیں جلسے کرتی ہیں، بسیں بھیجتی ہیں، پیسوں کی لالچ دیتی ہیں، آپ کو کون کھینچ رہا ہے؟ کروڑوں روپئے شیعہ خرچ کر کے کربلا جاتے ہیں۔ ہماری طاقت ہی محبت محمد اور آل محمد ہے۔ اب دشمن نے اسی چیز پہ ہاتھ رکھا۔ آج شیعہ کس وجہ سے لڑ رہا ہے؟ کبھی مسئلہ ولایت کی وجہ سے، کبھی تشہد کے مسئلے کی وجہ سے۔ آپ کے لاہور میں ایک مجلس میں ایک شیعہ نے دوسرے شیعہ پہ گولی چلائی،
कजन थे दोनों, मार दिया उसे। इसी मोहब्बत के चक्कर में लड़े। यानी जो चीज हमारी ताकत की बुनियाद थी उसी चीज को क्या बनाया जा रहा है। कुरान इत्तेहाद उम्मत की वजह थी। अमीर शाम ने नेज़ों पे खड़ा किया और मुसलमान से लड़ पड़ा उसी कुरान की वजह से। आज वहदत तशय्यो की बुनियाद क्या है? मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक पर परे मोहब्बत है, वाकयात बहुत हैं, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है, तो याद रखिएगा हमारी ताकत मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद है। दूसरा पर है तबईयत मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब दुश्मन क्या खेल खेल रहा है? हिंदुओं को इन्होंने बुद्धिस्ट बना दिया, मुसलमानों को इन्होंने सूफी बना दिया। हाँ, कुछ सूफी अच्छे भी हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। सूफिज्म का मतलब क्या था? खानकाही बनो, दिन रात बैठो अल्लाहू 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 अल्लाहू, मुराक़बा करो, जिक्र खुदा करो, बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाओ, सल्लु अलल हबीब सल्लु अलल हबीब, दिन रात जिक्र रसूल करते रहो। बाहर क्या हो रहा है मेरा लेना देना नहीं। कोई मर रहा है, जी रहा है, मेरा लेना देना नहीं। इज्जतें पामाल हो रही हैं, मेरा लेना देना नहीं। यजीद जैसे फासिक फाजिर बदबख्तरीन लोग अगर मुल्कों में भी आ जाएं, मेरा लेना देना नहीं। मैं क्या करता रहूंगा? अल्लाह का जिक्र करता रहूंगा। ऐसे जाकिरों ने हुसैन की मदद नहीं की। मदीने में बैठे थे, कहा नहीं हम तो कुरान पढ़ेंगे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कुरान में से है, मुसलमान आज उसकी क़रात पढ़ते हैं। कूफे में बैठा रहा, लेकिन इमाम हुसैन की मदद के लिए नहीं गया। कि मैंने तो जिक्र करना है। हुसैन हज को छोड़ रहे हैं, मुस्लिम तवाफ खाने खुदा करता रहा। ये न समझ सका कि असल खाने खुदा क्या है, असल मैंने किसकी इताअत करनी है, फलसफे दीन क्या है। हुसैन तको तन्हा करबला में रह गए, लेकिन ये अपनी नमाजों में लगा रहा। क्या शिमर नमाज नहीं पढ़ता था? क्या अपने साथ नमाज नहीं पढ़ता था? क्या वो कारी कुरान नहीं थे? कौन है खवारिज? हाफिज कुरान है, कारी कुरान है, ताली कुरान है, लेकिन वो फलसफे तबईयत। जुबैर कौन है? जुबैर के दिल की मोहब्बत का प्याला भरा हुआ था कि जब सैयदा के घर पे हमला हुआ, जुबैर मुदाफे बैत जनाब सैयदा है, कहते तलवार निकाल के दुश्मन पे अटैक किया, सर दरवाजे की चौखट पे लगा और जुबैर आके नीचे गिरा। और यही जुबैर जंग जमल में अली इब्न अबी तालिब के सामने खड़ा है। मौला को तकलीफ किस चीज ने दी? तबायत ने तकलीफ दी मेरे अजीज। आज 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, क्या रसूल को नहीं मानते हैं? क्या मोहब्बत रसूल नहीं है? आज रिकॉर्ड है, पाकिस्तानी जितना हज करते हैं, उम्रा करते हैं, खैर खैरात करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, तरावियां पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ता। लेकिन आज उम्मत में क्या नहीं है? तबायत रसूल नहीं है, अखलाक रसूल नहीं है, किरदार रसूल नहीं है। मसला तबायत का था। एक पर परे मोहब्बत है, दूसरा पर परे इताअत है। जब ये दो पर बंदे को मिलते हैं, फिर जाके सलमान बनने के काबिल बनता है, फिर हबीब इब्ने मज़ाहिर बनता है, फिर मुस्लिम इब्ने औसजा बनता है, फिर यजीद इब्ने सुबैत बनता है, फिर जनाब बुरैर बनता है। जब ये दो पर इंसान को मिल जाते हैं। लेकिन आज ये बोला जाए कि आप मोहब्बत का जाम तो पिलाएं, पर तबईयत ना हो। मोहब्बत पहली सीढ़ी है बंदे को इत्तिबा पर लाने के लिए। जब तक ये दो पर आपके पास नहीं मेरे अजीज, तब तक इंसान तरक्की नहीं कर सकता। अभी अरबईन का जिक्र कर रहे थे, हमने इस अरबईन में एक्टर देखे, सिंगर देखे, बॉलीवुड से लोग आए हुए देखे, जिनकी पूरी साल फिल्में चलती हैं, गाने चलते हैं। करबला आए, किस चीज ने करबला खींचा इनको? मोहब्बत ने ना। मोहब्बत तो है सबके दिलों के प्याले में। कमी किस चीज की है? तबायत की कमी है। ये करबला आके इमाम हुसैन पे रोता भी है, सलाम भी करता है। इमाम को क्या चाहिए मुझसे कि मेरी सुनो भी ना। 18,000 खत लिखे गए ना, लेकिन आया कौन हुसैन के पास? जिसके दिल में इत्तिबा इमाम हुसैन थी। करबला दो चीजों का नजारा है, एक तरफ मोहब्बत हुसैन है, दूसरी तरफ इत्तिबा हुसैन है। वसल्लिमू तस्लीमा। ये इत्तिबा जब तक हमारी नस्लों के अंदर नहीं आती। आज मसला क्या है? हम मीठी मीठी बातें यहां सुनते हैं, मजलिस से बाहर जाते हैं, मेरे घर में वो इत्तिबा है, मेरे किरदार में वो इत्तिबा है। जिस चीज से आपके इमाम को तस्कीन मिलती है वो इत्तिबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आज ये बोला जाए कि नहीं, आप सिर्फ मोहब्बत का जाम घोलो, लेकिन इत्तिबा की बातें न करो। बगैर इत्तिबा कोई शेख मुफीद न बना, बगैर इत्तिबा कोई तूसी न बना, कोई बहरुल उलूम न बना। एक शख्सियत दिखाओ
میں بارہا مجلسوں میں دو چیزیں ذکر کرتا ہوں. اب یہ واقعہ سنی حضرت عباس کا ہے. عباس کیسے بنے؟ 4 بھائی تھے، ایک بھائی عباس بنا. ایک طرف امام کا روزہ، دوسری طرف امام کے بھائی کا روزہ. دور سے ایسے لگتا ہے دونوں اماموں کے روزے ہیں. اتنی فضیلت ملے کہ امام حسین کہیں کہ میری زیارت پہ آنے سے پہلے عباس کی زیارت پہ جاؤ. مفاہیم میں نے کہاں سے لینے؟ زیارت ناموں سے نا. کچھ زیارتیں علماء نے لکھی ہیں، کچھ زیارتیں اہل بیت سے، جیسے زیارت عاشورہ، وارثہ، جامعہ امین اللہ، اور خود زیارت نامہ حضرت عباس. چھٹے امام آتے ہیں، امام ہیں، السلام علیکہ ایھا عبد الصالح، میرا سلام ہو عبد صالح پہ. نام نہیں لیا، صفت بتائی. کون؟ عباس، جو عبد ہے، عبودیت کے مقام پر ہے. کیسا عبد ہے؟ عبد صالح. امام زمانہ کا لقب کیا؟ یا ابا صالح المہدی یرث الا عبادی الصالحین. السلام علیکہ ایھا عبد الصالح المطیع للہ، تبعیت، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین ولامر مولاه. اس عباس پہ سلام ہو جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، امیر المومنین کی اطاعت کی، اور اپنے وقت کے امام پر عباس پورا اترے. اب میرے چھٹے امام کہتے ہیں میری جان اس عباس پہ قربان ہو جائے. کیا کیا عباس نے؟ ہر بندے کے وجود میں ایک نفس ہے. نفس کا کام ہے خواہش کرنا. آپ روزہ رکھتے ہو، جب آپ کو بھوک لگے گی تو آپ کا معدہ کہے گا مجھے کھانا چاہیے. یہ خواہش غیر شرعی خواہش نہیں ہے، بدن کرتا ہے. آپ کو پیاس لگے گی، آپ کا دل ہوگا پانی پیو، لیکن آپ کہو گے میں روزے میں ہوں پانی نہیں پیوں گا. فرماتے جب حضرت عباس پانی پر گئے نا، پانی کو چلو میں بھرا، 3 دن کے پیاسے ہیں، بدن کو تو پانی چاہیے نا. عباس پیے نہ پیے حضرت عباس کی مرضی ہے، بدن کو تو پانی چاہیے. کہتے ہیں نفس نے کہا کہ مجھے پانی چاہیے. شعر حضرت عباس کا. فرماتے یا نفس ہونی، اے نفس تجھے پانی چاہیے جبکہ میرا حسین پیاسا ہے. تجھے پانی چاہیے جبکہ میری سکینہ کیا ہے؟ پیاسی ہیں. یہ محبت کا نظارہ ہے کہ اگر محبوب پیاسا ہے میں پانی کیسے پیوں؟ اگر محبوب نے کھانا نہیں کھایا میں کھانا کیسے کھاؤں؟ کہتے پانی کو لیا، مشک میں بھرا. راستے میں درخت بہت تھے، ورنہ غازی عباس اگر تیزی سے جاتے تو خیموں تک پہنچنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ درخت اتنے تھے اور نہر ان درختوں کے بیچ میں تھی، اور ظالم درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے کہ جب یہ واپس آئیں گے تو کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی دور سے نیزے مار رہا تھا. تو کہتے ہیں واپسی میں جب حضرت عباس آئے تو تیروں کی بارش ہوئی. حضرت عباس نے سارے تیروں کو اپنے بدن پہ لیا، لیکن کوشش تھی کہ تیر بدن پہ لگے، مشک پہ نہ لگے. کہتے ایک ظالم نے غازی عباس کا ایک بازو کاٹا. جب بازو کٹانا تو پانی کے مشک کو دوسرے بازو میں تھما کے حضرت عباس نے ایک رجز پڑھا. عجیب ہے یہ رجز. فرمایا خدا کی قسم ہے لو قطعتم یمینی، اگر میرے دونوں بازو بھی کاٹ دو میں عباس اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا. آج اس جوان کے ذہن میں دین کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیر و خیرات، یہ دین ہے. کہہ رہے اگر میرے دونوں بازو بھی کاٹ دو میں عباس اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا. تو تعجب کا مقام ہے، کیا دشمن یہ کہہ رہے تھے کہ غازی عباس نماز چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو، حج چھوڑ دو، زکوٰۃ چھوڑ دو؟ کہ نہیں، وہ کیا چھڑانے کے پیچھے؟ مشق چھوڑ دے. اور عباس کہہ رہا ہے میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا. غازی عباس کی نگاہوں میں پانی کا مشق کیا ہے؟ دین ہے. آپ کے ذہنوں میں دین کا مفہوم کتنا بڑا ہے. یہ ساری عبادتوں کو، اصول کو، فروع کو جمع کرو تب جا کے دین بنتا ہے. اور حضرت عباس خلاصے میں بتا رہے ہیں کہ عباس کا دین کیا ہے؟ مشق. اور کہا کہ بازوؤں کو کاٹ دو میں عباس اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا. علماء کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی، پانی کا مشق، چمڑے کا مشق، یہ دین کیسے بنا؟ کیونکہ عباس کے جملے ہیں تو اس میں فقاہت تو ضرور ہوگی. فرما نہیں، پانی کا مشق دین نہیں. حسین نے کہا تھا پانی لاؤ،
حکم حسین دین ہے. آج یہ جوان یہاں بیٹھا ہے نا، امام زمانہ کہنا جوان جا وہاں سے لے کے یہاں تک پانی لے کر، اس کا اٹھنا جانا اور آنا یہ دین ہے. امام کی زبان سے لفظ نکلے وہ دین بن جاتا ہے. وہ چاہے کھڑا ہو جائے، یہ کھڑا ہونا دین ہے، کہیں دوڑ یہ دوڑنا دین ہے، کہیں بیٹھو یہ بیٹھنا دین ہے. تبعیت اپنے تمام تر کمال پر، اور محبت اتنی کہ پانی عباس نے نہیں پیا. اور کہتے ہیں جب مشق کو تیر لگانا، ایک خواہش کی حضرت عباس ہے. کئی مومنین کہتے ہیں مولانا اتنا فاصلہ کیوں ہے امام حسین حضرت عباس کے روزے میں؟ حبیب بھی ساتھ میں، اکبر بھی ساتھ میں، قاسم بھی ساتھ میں، سارے شہیدوں کو امام زین العابدین نے ایک جگہ پہ جمع کیا. عباس کو چھوڑ دیا نہر کے کنارے. میں نے کہا چھوڑا نہیں، اللہ نے دعا کو قبول کیا. فرمایا پروردگارا حسین سے چہرہ کیسے ملاؤں؟ کہا تھا پانی لاؤ. خیموں میں جانا تب پسند تھا جب پانی لے کر جاتا. اب میں نہیں چاہتا کہ میرا لاشا خیموں تک جائے. امام حسین جب پہنچے حضرت عباس کے بدن مبارک پہ، کہتے ہیں ایک آنکھ میں تیر تھا اور اس زخمی آنکھ کا خون دوسری آنکھ میں چلا گیا. نظر نہیں آ رہا تھا غازی عباس کو. مولا کی آوازوں سے سمجھا. کہتے جیسے پہنچے نا تو فرمایا کہ مولا اب محبت دیکھو، تبعیت محبت. فرمایا مولا میں نے سنا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی. مولا اب دل ہے کہ دنیا سے جا رہا ہوں تو جاتے جاتے بھی آپ کے چہرے کی زیارت کر کے جاؤں. مولا حسین نے ابا کے دامن سے آنکھوں سے خون صاف کرنا شروع کیا. محبت کا عالم دیکھو کہ مولا یہ بھی زحمت نہ دیتا اگر میرے دونوں بازو کیا ہوتے؟ سلامت ہوتے. سمجھو کربلا کس چیز کا نام ہے میرے عزیز. کربلا محبت عروج پہ، تبعیت بھی عروج پر ہے. وہ چاہے صحابی تھا یا وہ چاہے بنو ہاشم تھا، انتہا کر دی. کہتے 2 محرم کو شمر نے کہا کہ خیمے ہٹا دیے جائیں. کہتے غازی عباس سپہ سالار ہے، تلوار نکالی اور خط کھینچی. کہتے اتنا جلال تھا اس دن حضرت عباس کو، خون آنکھوں میں بھر آیا. فرمایا ہے کسی میں جرت جو خط کو پار کر کے دکھائے؟ میرے ہوتے ہوئے کوئی سیدانیوں کے خیموں کو ہاتھ لگائے گا؟ سیدہ زینب کہتی ہے میرے خیمے میں امام حسین آئے، چہرہ تھوڑا پریشان تھا. بھیا حسین کیا بات ہے؟ کہ زینب سنا تو ہوگا نا کہ عباس نے خط کھینچی ہے. جی حسین عباس کے ہوتے ہوئے کس کی جرت ہے جو خیموں کے قریب آئے؟ فرمایا بہن زینب میں حسین جنگ نہیں چاہتا. آج پتا ہے وہ آئیں گے، جنگ ہوگی، میں جنگ نہیں چاہتا. کہ بھیا حسین آپ کیا چاہتے ہو؟ کہ بس میری خواہش خیمے ہٹ جائیں. تو سیدہ نے کہا کہ حسین آج تک عباس نے آپ کو نہ نہیں بولا. تبعیت آپ بول دیں عباس خیمے ہٹا دیں گے. کہ زینب مجھے خوف ہے کہیں میرے لال کا دل ٹوٹ نہ جائے، میرے شیر کا دل ٹوٹ نہ جائے. کیا مطلب حسین؟ فرمایا بہن زینب جب حسن کے جنازے پہ تیر چلے تھے نا، عباس کو بڑا جلال تھا، ہاتھ تلوار پہ گیا. میں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا عباس آج جنگ نہیں کرنی ہم نے. کہا مولا آپ مجھے روک دیتے ہیں. کہ نہیں عباس فرصت دوں گا. کب مولا؟ کہ جب کربلا آئے گی. کہ زینب اس نے دربار میں بلا کے بیعت کا تقاضا کیا تھا. اس نے بے احترامی کی، عباس کو اتنا جلال آیا تھا. فوراً دربار میں کہ مولا حکم دے سر کاٹ کے قدموں میں رکھ دوں. میں نے پھر روکا عباس آج نہیں کربلا. کہ بہن زینب جب ہور نے راستہ روکا، لجا میں فرس میں ہاتھ ڈالا، بڑا جلال آیا تھا عباس کو. میں نے کہا عباس ابھی نہیں کربلا. کہ بہن زینب اب تو کربلا بھی آ گئی. اب کیا جا کے عباس کو کہوں کہ آج کیوں نہیں لڑنا؟ ایسے شریکت الحسین نہیں ہے سیدہ زینب. تبعیت کا عالم دیکھو. فرمایا حسین بھیا آپ چلے جائیے، میں عباس سے بات کرتی ہوں. فضا کو کہا میرے بھائی کو بلاؤ. جناب فضا کہتی ہیں نہر کے کنارے کھڑے تھے خط کے سامنے، میں نے آواز دی آقا. سمجھ گئے خیموں کے اندر سے بی بی بلا رہی ہیں. اشارہ کیا کہ ماں فضا وہیں رکو میں آ رہا ہوں. کہتی جب آ رہے تھے نا تو انداز دیکھنا حضرت عباس کا، محبت، ادب، تبعیت. کہ جیسے آ رہے تھے آستینیں پہلے الٹی ہوئی تھی، آستینوں کو سیدھا کرتے گئے، ماتھے کا پسینہ پوچھتے رہے. میرے قریب آئے،
थोड़ी देर के लिए ठहरे ताकि आंखों की सुर्खी चली जाए। कि खेमे के दर पे ऐसे खड़े हुए जैसे छोटा बच्चा मां के सामने खड़ा हो जाता है। जी मेरी आकाज़ादी का खेमे के अंदर बुलाया, जानू में अदब लगा के बैठे। तबैयत और मोहब्बत दोनों को जब मिलाते हो तो अब्बास बन जाता है। कहने लगे जी मेरी आकाज़ादी, बड़े प्यार से सैयदा ज़ैनब ने कहा अब्बास सुना है खत खींचिए। कभी भी मेरे होते हुए किसकी जरूरत जो खेमों के करीब आए। का अब्बास जानती हूं तेरा गुरूर है, तेरे होते हुए कोई हुसैन को आंच भी नहीं लगा सकता। अब्बास सुना है दुश्मन को ललकारा है। जी मेरी आकाज़ादी, मैंने बोला मेरे होते हुए कोई आगे नहीं बढ़ सकता। का अब्बास देखो बात यह है कि हुसैन चाहते हैं कि खेमे हटा दिए जाएं। मैं जानती हूं तूने शिमर को ललकारा है, जाहिर इंसान ललकार के बाद फिर जाए और वो काम न करे। का अब्बास एक काम करो, खेमे में बैठ जाओ, तुझे दुश्मन का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं अकबर को भेज देती हूं, और मोहम्मद को भेज देती हूं, वो खत मिटाएंगे भी खेमे हटाएंगे भी। कि ये सुनना था। अब्बास खड़े हो गए। फरमाया आकाज़ादी अब्बास का गुरूर क्या होता है। अगर मेरे हुसैन ये चाहते हैं खुद जाऊंगा, खत मिटाऊंगा और अपने हाथों से खेमे हटाऊंगा। इसे अब्बास कहते हैं मेरे अजीज। ये तबैयत अगर हमारे अंदर आ जाए, आज इमाम ज़माना को किसकी जरूरत है। पांचवा इमाम, छठा इमाम, सातवां इमाम शिया आते थे, मौला बस्तियों की बस्तियां आपको मानती हैं, क़ियाम करिए। कभी कहते थे आग कंगारा उठा, कभी कहते थे तनूर में चला जा, कभी कहते थे ये बकरियों का जो रेवड़ है अगर इतने भी होते तो हम क़ियाम करते। जितने मेरे जद हुसैन को मिले हमें नहीं मिले। ये कहना कि जब 313 होंगे, ये कैसे हैं 313? मोहब्बत वाले भी हैं, तबैयत वाले भी हैं। ये करबला की 40 हमें तबैयत में लाती है, इसार का जज्बा कि जब तक लुटाओगे नहीं, मिटाओगे नहीं अपनी अना और मैं को, मर्जी खुदा पे। या अय्युहतुन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया। जब तक महबूब हुसैन न बनोगे और जब तक हुसैन के महबूब नहीं बनोगे, तब तक अब्बास मिजाज न बनोगे। हमें मोहब्बत ने जमा किया, जमा करके हमें तबैयत की मंजिलों पे लाना चाहते हैं। इतनी कीमत है इस अज़ादार की कि मेरे चौथे इमाम फरमाते हैं खुलूस से दिल से मेरे बाबा को सलाम किया करो। मैं कुर्बान जाऊं अपने चौथे इमाम पे। किसी ने कहा कि मौला इतनी ताकीद क्यों है सलाम की। फरमाया क्योंकि आशूरा के दिन मेरा बाबा तरस गया था। इस जुमले को दर्क करिएगा, समझ के रोइएगा। फरमाया आशूरा के दिन मेरा बाबा तरस गया था। मौला क्या मतलब? का इस इंतजार में था कोई तो आएगा ना जो मुझे सलाम करेगा। कोई कहता था बागी है इसे सलाम न करो। का सलाम तो नहीं आया, किसी ने पत्थर मारा, किसी ने नेजा मारा, किसी ने तलवार मारी। फरमाया जब तुम में से कोई मेरे बाबा को सलाम करता है तो बाबा के कलेजे को ठंडक मिलती है। और किसी मोमिन ने जब ख्वाब में देखा ना, फरमाया खुलूस से दिल से मुझको सलाम करो, खुदा तुझे सवाब ज़ियारत हुसैन अता करेगा। का मौला एक सलाम से सवाब मिलेगा। का जब सलाम करो और न चाहते हुए आंखों से आंसू आ जाएं, ये मत समझना ये तेरे आंसू हैं, हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब दिया है। आज चंद लम्हों के लिए दिलों को करबला की तरफ रवाना करें, अपने कल्ब को रूह अतहर इमाम हुसैन की तरफ मुतवज्जे करें। आज की रात पुरसे की रात है। आज की रात उस इमाम की रात है जो हर इमाम से ज्यादा रोया है। कहते ना 40 साल इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोए। मैं कहता हूँ 1000 साल गुजर गए, फर्जंद ज़हरा आज तक रो रहा है। और ये फरमाएं कि हर रोज नमाज असर के बाद खुदा मुझे मेरे हुसैन का खून भरा कुर्ता दिखाता है, जिस कुर्ते को देखकर ज़हरा की कब्र में ज़िलज़िला आ जाए, जिस कुर्ते को देखकर नबी ये कहें कि ज़ैनब कुर्ता हटा, नबी से बर्दाश्त नहीं होता। फरमाते ये कुर्ता मैं हर रोज नमाज असर के बाद देखता हूँ। बदला दुमू दमा, ऐ मेरे जद हुसैन आंसुओं के बदले आप पे खून रो, दिलों को करबला ले जाएं।
آج ایسے سلام کریں جیسے زینب نے بھائی کو سلام کیا، جیسے سکینہ نے بابا کو سلام کیا۔ جسے سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھے، جسے نہیں آتا نام حسین تو سب کو آتا ہے، سب مل کے السلام علی الحسین علی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو، سلام علی حسین وعلی علی ابن بلند آواز وعلی اولاد ماشاءاللہ سب مل کے وعلی اصحاب سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب میرا سلام ہو سکینہ کی یتیم پہ، ایام ازاں ختم ہونے کو ہے، اللہ جانے پھر زندگی ملے یا نہ ملے۔ فرمایا ایسے رویا کرو جیسے تیرے زندگی کی آخری مجلس ہے۔ آج کی رات یتیموں کی رات ہے، میرا سلام ہو سکینہ کی یتیم پہ۔ مجھے نہیں معلوم آج میرا امام زمانہ کہاں موجود ہے، شاید کربلا میں رو رہے، یا شاید تلے زینبیہ پہ گریہ کر رہے، یا شاید شام میں ننھی سی قبر سکینہ پہ رو رہے، یا شاید سامرا میں اپنے بابا کی غربت پہ رو رہے۔ لیکن میرا دل کرتا ہے آج کی رات میرے مولا جنت البقیع میں ہوں گے، ٹوٹی ہوئی قبر سکینہ اپنے قبر زہرا پہ رو رہے ہوں گے، جس قبر پہ کوئی سایہ نہیں ہے، جہاں کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ماں کی قبر پہ مانگی گئی دعا خدا کبھی رد نہیں کرتا۔ شاید دعا کر رہے ہو اماں زہرا، دعا کرو میرا ظہور تاکہ اس ظالم سے بدلا لو جس نے آپ کی پسلیاں چھوڑے، او جس نے آگ بھرا دروازہ گرایا۔ اماں ذرا دعا کرو میرا ظہور تاکہ اس ظالم سے بدلا لو جس نے میری سکینہ کو تماچے مارے، جس نے میری پھپھیوں کی چادر
چھینے آج کی رات میری چھوٹی سی گزارش ہے، جب تہجد کا وقت ہو مصلی بچھانا، نماز تہجد پڑھنا، تہجد سے جب فارغ ہو جاؤ ایک دعا پڑھنا، ایک زیارت پڑھنا، نام زیارت ناہیہ، یہ کسی ذاکر کا نوا نہیں، یہ کسی مولانا کا نوا نہیں، یہ امام زمانہ کا نوا ہے، جس میں میرے مولا اپنے جد کے مسائل پڑھتے ہیں، بڑے مصیبت بڑے جملے۔ آج امام کی زبان سے کچھ کربلا کے مصائب سنو کہ کیسے اپنے جد پہ گریہ کرتے ہیں۔ فرمانے لگے میرا سلام، کس پہ سلام کر رہے میرے مولا؟ نام نہیں لیا، اشارے کیے، مومن پہ چھوڑا کہ سمجھنا تیرا کام ہے۔ فرمایا میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ، اللہ جانے یہ کس کے رخسار ہے، دونوں کو کربلا لے دو۔ میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ، او جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کہ رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا۔ کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا۔ آواز تھوڑی بڑھائیے گا، مجھے نہیں پتا ان رخساروں کو کیوں یاد کر کے رو رہے، شاید میرے مولا سوچ رہے ہیں میں بھی یتیم ہوا، سکینہ بھی یتیم ہوئی، لیکن کسی نے مجھے تماچے تو نہیں مارے، کسی نے مجھے تازیانے تو نہیں مارے، لیکن جب یہ بچی یتیم ہوئی کبھی شمر تماچے مارتا تھا، کبھی ابن سعد تازیانے مارتا تھا۔ تبھی فرمایا میرا سلام، میرے مسلمان آج کے دنوں میں خوشیاں منا رہے، شاید کوئی گزرے آپ سے پوچھے شیعہ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ ایک حدیث اسے صحیح بخاری کی سنانا، وہ خود رو پڑے گا۔ رسول خدا فرماتے مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، حیوانوں کے چہروں کا بھی احترام کیا کرو۔ امام زمانہ فرماتے اتنے تماچے مارے کہ بچی کے رخساروں کا رنگ بدل گیا، رو رو کے کہنے لگی میرے غریب الوطن بابا، او میرے 3 دن کے پیاسے بابا، بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرے رخسار دیکھو۔ بابا میرا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا۔ میں قربان امام زمانہ آپ کی مظلومیت پہ۔ مولا جب آپ یتیم ہوئے کسی نے آپ کو تماچا نہیں مارا، لیکن جب سکینہ یتیم ہوئی اتنے تماچے مارے کہ بابا بابا کر کے چلی گئی۔ اگلا سلام اس سے بھی درد بھرا سلام، زیارت ناہیہ میرے مولا کا سلام۔ پہلے فرمایا میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ تماچوں نے بدل دیا۔ پھر فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی ہونٹوں پہ، ان پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ، اللہ جانے
یہ کس کے ہونٹ ہے؟ مجھے نہیں پتا امام زمانہ کیوں یاد کر رہے؟ شاید مولا کی گود میں جب حسن عسکری کا سر تھا، مولا اپنے بابا کے ہونٹوں کو دیکھ رہے تھے، مولا کو کوئی اور ہونٹ یاد آئے ہوں گے، کہنے لگے میرا سلام ہو ان ہونٹوں پہ او جن پہ ظالم چھڑی مارا تھا۔ اللہ جانے یہ منظر زینب نے کیسے دیکھا، یہ منظر سکینہ نے کیسے دیکھا۔ میں قربان امام زمانہ آپ کی مظلومیت پہ آخری سلام اور زحمت کو تمام کروں۔ یہ 3 منظر ہیں جن پہ میرے مولا سلام کر رہے ہیں۔ فرمایا ان رخساروں پہ جن پہ اتنے تماچے لگے کہ رنگ بدل گیا، آواز تھوڑی بڑھائیے گا، میرا سلام ان ہونٹوں پہ جنہیں اتنی چھڑیاں ماری گئی کہ زخموں میں بدل گئے۔ آخری سلام سب سے درد بھرا سلام، فرمایا میرا سلام ہو ان کلائیوں پہ جنہیں رسیوں سے باندھا گیا۔ اللہ جانے یہ کس کی کلائیاں ہے؟ قدیمی مومنوں سمجھ گئے۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا، میں نے کہا کس کی کلائیاں ہیں جسے امام زمانہ یاد کر رہے؟ رو کے کہنے لگے یہ زینب کی کلائیاں ہیں جسے امام زمانہ یاد کر کے رو رہے۔ میں نے کہا قبلہ سیدہ کو تازی آنے لگے، مولا نے وہ منظر یاد نہیں کیا، ظالم نے نوک نیزہ سے مارا، میرے مولا نے وہ منظر یاد نہیں کیا۔ میں نے کہا ان کلائیوں میں ایسا کیا تھا؟ کہنے لگے 11 محرم کو زینب اونٹ سے ایسے گری جیسے عباس گرے تھے۔ شاید کوئی مومن کہے مولانا یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ زینب کے تو بازو سلامت ہے، عباس کے بازو سلامت نہیں تھے، بھلا بی بی عباس کی طرح کیسے گری؟ میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا، امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری ان پٹھیوں پہ جن کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے باندھا گیا، اور زینب ایسے گری جیسے عباس گرے تھے۔ لیکن امام زمانہ یہ منظر کیوں یاد کر رہے؟ کہا کیونکہ مولا نے اپنے بابا کا جنازہ اٹھایا، اپنے بابا کو کاندھا دیا، اپنے بابا پہ نماز پڑھی، اپنے بابا کو دفنایا۔ زینب کیوں گری؟ کہنے لگا زینب کی نگاہ حسین کے پامال بدن پہ پڑے، آواز آئی بہن زینب کیا میرے بدن سے تیر نہیں نکالو گے؟ تو نے حسن کے بدن سے تیر نکالے تھے۔ رو کے کہنے لگی حسین میرے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہیں، میں تیر نکالوں تو کیسے نکالوں؟ ماتم حسین